بعد فقد قال حق سبحانه تعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة بلندر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے میں آپ تمام احباب کو ظہور صادقین پہ ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ آل محمد کے گھر میں آج ایک نہیں دوہری خوشی ہے، کائنات کے سچے رسول کی آمد اور پھر فرزند رسول کی آمد، دو صادقوں کی آمد ہے آل رسول کی حویلی میں۔ پہلا وہ صادق ہے جسے عرب کے کافروں نے صادق کہا، اور دوسرا وہ ہے جسے خود صادق نے صادق کہا۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ صادق آل محمد کی آمد ہے اور خود سرکار ختمی المرتبت کی آمد۔ میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے سورہ مبارکہ جمعہ سے جو آیت پڑھی، اس میں خدا رسول کے نازل ہونے کا مقصد بیان کر رہا ہے۔ ماشاءاللہ۔ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ، وہ اللہ وہ ہے جس نے مبعوث کیا تمہارے درمیان ایک رسول، اور کس لیے بھیجا ہے؟ یَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ، تاکہ وہ تمہارے سامنے آیات کی تلاوت کرے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور تمہیں پاک کرے، يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم ہے۔ رسول کے آنے کا مقصد صرف اور صرف قرآن پڑھنا نہیں، پاک بھی کرنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رسول صرف قرآن پڑھ کے نہیں سنائے گا، رسول نفسوں کو پاک کرے گا، رسول کتاب کی تعلیم دے گا، رسول حکمت کی تعلیم دے گا۔ کائنات کا سچا رسول جب خدا نے زمین پہ اتارا تو یہ سب سے آخری نبی ہے، سب سے بڑا نبی ہے سید الانبیاء، ہے سردار انبیاء، اور آیا سب سے بعد میں۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ربیع کہتے ہیں بہار کو، اول کہتے ہیں پہلی کو۔ اللہ کو نبی سے پیار اتنا تھا کہ نبی آخری ہے اور بہار پہلی۔ آخری رسول ہے اور پہلی بہار ہے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے حبیب کو اپنی پہچان کا مظہر بنا کے بھیجا، میں نے اسے زمین پہ اتارا تھا کہ یہ زمانے کو جا کے بتائے کنت کنزا مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میری پہچان ہو۔ خدا چاہتا تھا کہ دنیا مجھے پہچانے، کیونکہ عرب کے جاہل یہ جانتے تھے کہ کوئی اللہ ہے لیکن پہچانتے نہیں تھے کہ وہ اللہ کون۔ ان میں سے کوئی پتھر کو سجدہ کر رہا تھا، کوئی سورج کی پوجا کر رہا تھا، کوئی آگ کی پرستش کر رہا تھا۔ یہ جانتے تھے کہ کوئی ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے، کوئی ہے جو پتھر میں کیڑے کو رزق دیتا ہے، یہ جانتے تھے کوئی ہے جو ایک وقت میں روحوں کو قبض کرتا ہے، یہ جانتے تھے کوئی ہے جو مخلوقات کو خلق کرتا ہے، یہ جانتے ہیں کوئی ہے جس نے ہوا میں اڑنے والے پرندے کو سلیقہ سکھایا ہے، یہ جانتے تھے کہ کوئی دریا کی روانی کو دیتا ہے، کوئی سمندر کو طغیانی بخشتا ہے، لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ اللہ کون ہے۔ ان کے پاس پہچان نہیں تھی اللہ کی۔ یہ پتھر کو خدا کہہ رہے تھے، یہ سورج کو خدا کہہ رہے تھے، یہ آگ کو خدا کہہ رہے تھے۔ خدا نے چاہا کہ اب میری پہچان ہو ہی جائے، اب زمانہ مجھے پہچان ہی لے، تو اس نے کہا میں نے کائنات کے رسول کو اپنی پہچان کا مظہر بنا کے بھیجا۔ جب اس نے میری پہچان کروانی ہے تو پھر میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں اسے یاسین بناؤں، اسے طٰہٰ بناؤں، اسے مدثر بناؤں، اسے کامل بناؤں، اسے اکمل بناؤں، اسے دانۂ سبل بناؤں، اسے مولا کل بناؤں، اسے رحمت للعالمین بناؤں، اسے شجرہ طیبہ کا ثمر بناؤں، اسے ذریت ابراہیم بناؤں، اسے باسط بناؤں، اسے جواد بناؤں، اسے حسین بناؤں، اسے اتنا مکمل بنا کے بھیجوں کہ عرب کے جاہل بدو دیکھیں اسے مانے مجھ کو۔ اس کا چہرہ دیکھ کے اندازہ کریں کہ جس کا بندہ اتنا کریم ہے وہ رب کتنا رحیم ہے۔ خدا نے اپنی پہچان مکمل صفات کا مظہر بنا کے ہمارے نبی کو بھیجا۔ یہ اس سے پہلے جو نبی آئے تھے یہ اسی نبی کے پروٹوکول کے لیے آئے، یہ اعلان کرتے ہوئے جا رہے تھے آخری نبی ہمارے نبی سے پہلے حضرت عیسیٰ ہے، اور عیسیٰ جاتا ہوا اعلان کر کے گیا ہے کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا، اس رسول پہ ایمان بھی لانا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ عیسیٰ نے آمد کا انتظار کیا اور عیسیٰ اعلان رسالت کر کے دنیا سے چلے گئے، اعلان ظہور رسالت کر کے چلے گئے۔
آج لوگ کہتے ہیں جو میلاد کے منکر ہیں کہ جی میلاد منانا شیعہ سنی نے کہاں سے سیکھا، یہ لائٹیں کیوں لگاتے ہیں، یہ چراغاں کیوں کرتے ہیں، اس کا ذکر تو قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے۔ خدا کہتا ہے میں نے سب کچھ بنایا ہی نبی کے لیے، میں نے سب کچھ سجایا ہی نبی کے لیے۔ خدا کہتا ہے یہ زمین کا بچھونا ہے تو نبی کی وجہ سے، یہ آسمان کا سائبہ ہے تو نبی کی وجہ سے، یہ سورج کی لائٹ ہے تو نبی کی وجہ سے، یہ چاند کی رونق ہے تو نبی کی وجہ سے، یہ ستاروں کی دمک ہے تو نبی کی وجہ سے۔ خدا کہتا ہے میں نے سب کچھ اپنے نبی کے لیے بنایا تھا، ہر چیز اپنے نبی کے لیے بنائی ہے۔ آج اس بارگاہ میں جشن ہو رہا ہے، آج جشن ہے تو پھر یہ سرخ چادر ہے، یہ لائٹیں ہیں، یہ سپیکر ہے، یہ سب لوگ ہیں، یہ مومنین ہیں، لیکن جب کل آئیں گے تو پھر یہاں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ پوچھیں گے وہ رونق کہاں گئی تو بتانے والا بتائے گا وہ رونق تھی جشن کی، جشن ختم ہو گیا، رونق ختم ہو گئی، جشن ختم ہو گیا۔ واہ 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 واہ۔ میرے اللہ اگر تو نے کائنات میں سب چیزیں نبی کے لیے بنائی ہیں تو اب نبی تو دنیا سے چلے گئے ہیں، پھر زمین کو لپیٹ دے، آسمان کو گرا دے، سورج کو بجھا دے، چاند کو واپس لے جا، اور جب نہیں کہ آواز پروردگار آئے گستاخ نہ بن، میرا نبی تھا نہیں، میرا نبی ہے۔ سرکار کی آمد، مرحبا سرکار کی آمد، مرحبا آقا کی آمد، مرحبا مدنی کی آمد، مرحبا پتی پتی پھول پھول، یا رسول یا رسول پتی پتی پھول پھول، یا رسول یا رسول نعرہ حیدری، یا علی۔ واہ 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 واہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی۔ جیسے جیسے عقیدوں کی تفصیل ہوتی ہے ویسے ویسے نعروں کی تقسیم بھی ہوتی ہے، کچھ نعرے ادھر سے ادھر جاتے ہیں، کچھ نعرے ادھر سے ادھر آتے ہیں۔ کچھ بھائیوں نے بھی ہمارے نعرے ہم سے لیے ہیں، ہم نے کہہ دیا تھا میں نوکر غازی تھا، انہوں نے کہہ دیا میں نوکر صحابہ تھا۔ تو کچھ نعرے ادھر سے ادھر جاتے ہیں اور کچھ نعرے ادھر سے ادھر آتے ہیں۔ نبی کے بارے میں ہم سارے ایک ہو جاتے ہیں کیونکہ رسول سب کا ایک ہے، بے شک۔ شیعہ و سنی ہو، رسول پہ سب کا ایمان ہے۔ جھگڑے جتنے بھی ہوئے رسول کے جانے کے بعد ہوئے، کوئی خلافت کا قائل ہے، کوئی امامت کا قائل ہے، لیکن نبی تک ہم سارے ایک ہیں، رسول کے لیے ایک ہیں ہم سارے۔ لیکن ہر ایک کا رسول کا جشن منانے کا، رسول کا میلاد منانے کا طریقہ جدا ہے۔ میرا ہمیشہ پاکستان میں بھی بھائیوں سے یہ سوال رہا تھا، اور یقیناً اب بھی پاکستانی ہیں اور پاکستان ہی واپس جائیں گے، تو کچھ سوالات لوگوں کے ذہنوں میں ابھرتے ہیں، جی شیعہ میلاد رسول اس طریقے سے کیوں نہیں مناتے؟ لیکن میلاد رسول منانے کے لیے کہتے ہیں جی شیعہ نعتیں نہیں پڑھتے، یہ جو نعت پڑھی جاتی ہے، عزت والے احباب تشریف، بسم اللہ جی بسم اللہ، یہ جو نعت رسول پڑھی جاتی ہے، میرا رسول کی نعت پڑھنے کے لیے جب آیا جاتا ہے تو نعت پڑھنے والا رسول کی آنکھوں کی تعریف کرتا ہے، رسول کے چہرے کی تعریف، رسول کی زلفوں کی تعریف کرتا ہے۔ یہ نعت رسول نہیں، یہ حمد پروردگار ہے۔ واہ 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 واہ۔ اس میں نعت رسول کہاں سے ہے؟ رسول کی آنکھ کا خوبصورت ہونا، رسول کے چہرے، رسول کے لبائے مبارک، رسول کی زلفیں، رسول کا بدن، یہ ساری چیزیں رسول نے تو نہیں بنائی، واہ یہ تو اللہ نے بنائی ہے۔ تو اس میں نعت رسول کہاں ہے؟ یہ تو حمد پروردگار ہے۔ اس کا مطلب ہے رسول کی شکل کی، رسول کے ظاہر کی تعریف کرنا، یہ حمد پروردگار ہے۔ رسول کے کمال کی تعریف کرنا، یہ نعت رسول۔ واہ 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 واہ۔ اس کی تعریف کی جا رہی ہے جو اللہ نے بنایا، اس کی بھی تعریف کرو جو نبی نے بنایا۔ واہ 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 واہ۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ لیکن نعتوں کے کیونکہ مفہوم کا تازہ نہیں، میں نے اکثر یہ نعتوں کی وضاحت کی ہے کہ جب مسلمان نعت صرف پڑھیں نہیں، نعت سمجھیں گے تو انہیں اہل بیت سمجھ میں آئیں گے۔ سونا آیا تو سج گئے نے گلیاں بازار، یہ سب نے نعت پڑھ دی، یہ نہیں بتایا کہ سونا آیا کہاں پہ تھا۔ رسول آئے ہیں لیکن آئے کس کے گھر میں؟ شاہ مدینہ یثرب کا والی، سارے نبی تیرے در کے سوال۔ یہ بات ہم کر دیں تو شاید ایف آئی آر ہو جائے۔ سارے نبی تیرے در کے سوالی، یہ کوئی بھی نہیں بتاتا کہ وہ نبی کا در کون سا ہے۔ نعت رسول اصل میں کمال رسول ہے، نعت رسالت ماب اصل میں کمال رسالت ماب ہے۔ اگر کسی نے دیکھنا ہو کہ رسول کی نعت کیا ہے تو صرف علی کا قصیدہ پڑھے۔ واہ واہ۔ قصیدہ علی حقیقت میں نعت محمدی ہے۔ بے شک علی کے کمال پڑھو تاکہ پتہ چلے کہ جس کا وسیع ایسا ہے، واہ جس کا جانشین ایسا ہے،
جس کے پیچھے چلنے والا ایسا ہے واہ جی واہ، وہ خود نبی کیسا ہو. سبحان اللہ. علی کا قصیدہ پڑھو تاکہ نبی سمجھ میں آئے. ہم علی علی کرتے اس لیے ہیں تاکہ نبی سمجھ میں آئے. واہ. یہی تو وجہ ہے کہ میرے مولا امیر المومنین نے ساری زندگی عزت رسالت کر کے بتائی. سبحان اللہ، رسول کے سامنے بیٹھ کر نا عبد من عبید محمد، میں رسول کا عبد ہوں. واہ جی واہ، آج لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ عزت رسالت جیسے آل محمد کے چاہنے والوں کے پاس ہے، شاید ہی کسی مذہب کے پاس ہو. واہ، ہم نے صرف علی علی کرنا نہیں سیکھا، ہم نے علی سے نبی بھی لیا ہے. واہ. ہمیں علی نے بتایا ہے کہ احترام رسالت کیا ہے. ہاں ہاں ہاں، 70 حدیثیں سیاستہ میں لکھی ہیں. رسول نے کہا یا علی لحمک لحمی دمک دمی، اے علی تیرا خون میرا خون، تیرا گوشت میرا گوشت. ساری زندگی نبی کہتے رہے کہ علی تو مجھ جیسا. واہ علی نے ساری زندگی میں ایک بار بھی نہیں کہا کہ میں نبی جیسا. واہ 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 واہ. امیر المومنین نے بتایا کہ عزت رسالت کیا ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو، خدا کہتا میں نے مبعوث کیا عرب کے جاہلوں میں اس نبی کو ان امیین میں ایک ایسے کو اتارا جو انہیں پڑھ کے کتاب بتاتا تھا. رسول کائنات میں آئے، کائنات میں نبی کا آنا تھا. کیسر و کسرا کے فنگرے، بتوں کا ٹوٹنا، کائنات کے وجود کا بدل جانا اس بات کا واضح اشارہ تھا کہ کائنات اس کے انتظار میں تھی، جس کی وجہ سے خدا نے کائنات کو بنایا. واہ واہ، سبحان اللہ. رسالت مآب نے پھر اپنے کردار سے بتایا کہ اسلام کیا ہے. رسول اگر 40 سال خاموش رہے تو 40 سال رسول کا خاموش رہنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ معاذ اللہ نبی نہیں تھے. 40 سال قرآن بن کے دکھایا، پھر قرآن پڑھ کے سنا. سبحان اللہ. اعمال سے بتایا، اپنے کردار سے بتایا کہ قرآن کیا ہے. 40 سال خاموش رہے، ایسا خاموش رہے، کردار ایسا پیش کیا کہ جو عرب کے جاہل باپ کو باپ نہیں کہتے تھے، تیرے میرے نبی کو صادق بھی کہتے تھے. واہ واہ. رسول نے کہا اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے مان جاؤ گے؟ عرب کے قریش نے کہا کیسے نہیں مانیں گے، کہہ جو تو رہا ہے. رسول نے کہا اگر پہاڑ پہ جاؤ اور پیچھے لشکر نہ ملے پھر تمہارا عقیدہ کیا ہوگا؟ عرب کے قریش نے کہا ہمارا عقیدہ یہ ہوگا ہماری آنکھیں اندھی ہو گئی لیکن تو سچا. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہمیں نظر نہیں آ رہا لیکن تو سچا. ہمارے نبی نے تو 40 سال تک اپنے کردار سے منوایا کہ اسلام کیا ہے. بے شک، آج پوری دنیا کے مسلمان سراپا احتجاج ہیں کہ کبھی ڈنمارک میں، کبھی ناروے میں، کبھی فرانس میں ہمارے نبی کی توہین ہو رہی ہے. تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ کہیں آپ کی کتابوں میں تو نبی کی گستاخی نہیں ہوگی. واہ. سبحان اللہ، اگر آپ مسلمانوں کو، اپنے بچوں کو یہ بتائیں گے کہ ہمارے نبی 40 سال کے بعد نبی بنے تو یہ توہین رسالت ہے. بے شک بے شک، اگر آپ کہیں گے کہ معاذ اللہ رسول کو آگے جبریل نے اپنے پروں میں لے کے جکڑا اور جبریل نے کہا اقرا پڑھ تو یہ توہین رسالت. بے شک، اگر آپ یہ کہیں گے کہ ہمارے نبی کو پالنے والا کوئی نہیں تھا اور ایک داعیہ ہی اس نے ہمارے نبی کو پال لیا، یہ توہین رسالت. بے شک بے شک، آپ مغرب سے کسی بات کی توقع نہ کریں کہ وہ آپ کے نبی کی عزت کریں گے، وہ آپ کے نبی کا احترام آپ کی کتابوں سے پڑھیں گے. لیکن اگر نبی کی توہین پہ یوں قتل و غارت کا بازار گرم کرنا ہے تو پہلے میرے نبی کی سیرت دیکھ لیجیے. ایک مختصر سا واقعہ کیونکہ موجودہ حالات کا تقاضا ہے کہ اس واقعے کو پڑھیں. بہت خوب بہت خوب. ہمارے نبی کا کردار کیسا تھا؟ رسالت مآب مکہ سے مدینہ جا چکے تھے. مکہ میں رسالت مآب کے ایک شخص تھا کفار میں سے، جو رسالت مآب کے بارے میں توہین امیز اشعار لکھتا تھا اور ان اشعار میں نبی کی گستاخی کرتا تھا. جب رسالت مآب مدینہ آ کے آباد ہو گئے تو مدینہ آباد ہو گیا، اسلام کا تسلط قائم ہو گیا. وہی شاعر مکہ کی بارڈر، مکہ کے سرحد پہ تھا، صحابہ کو نظر آ گیا، صحابہ کرام نے انہیں گرفتار کر لیا. اسے گرفتار کر کے بوری میں بند کر کے رسول کے پاس لے گیا. دربار رسالت سجا ہوا تھا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم اس شخص کو گرفتار کر کے آئے ہیں جو مکہ میں آپ کی توہین کرتا تھا، گستاخی کرتا تھا. جب بوری کو کھولا گیا تو اندر سے ایک شخص کو برآمد کیا جس کے چہرے پہ موت کے اثرات نمایاں تھے، چہرے پہ موت کی زردی تھی. رسالت مآب نے اس کی طرف دیکھا، رحمت للعالمین کی زبان سے ایک جملہ نکلا. رسول نے فرمایا کوئی ہے جو اس کی گستاخ زبان کاٹے؟ واہ 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 واہ. کوئی ہے جو اس کی گستاخ زبان کاٹے؟ اتنا کہنا تھا یا تلواریں نیاموں سے پائی. لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، ہم اس کی زبان کاٹتے ہیں. جب سب کی تلواریں نکل گئی تو رسول نے فرمایا این علی، واہ واہ، واہ. مجھے بتاؤ علی کہاں ہے؟ امیر المومنین کو بلایا گیا، فرمایا اس کی گستاخ زبان کاٹ. امیر المومنین نے اس کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے مسجد سے باہر لے گئے. صحابہ کا رش پیچھے کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد علی اس کی زبان کاٹ دیں گے. یوں چاروں طرف صحابہ کا رش تھا، درمیان میں امیر المومنین سے لے کے کھڑے. امیر المومنین نے اپنی تلوار کے ساتھ اس کے ہاتھوں کی رسیوں کو کاٹا، سبحان اللہ، اس کے پاؤں کی رسیوں کو کاٹا، اس کے ہاتھ اور پاؤں کو آزاد کیا. آزاد کرنے کے بعد جب اس کے بدن کانپ رہا تھا موت کے ڈر سے
अमीर अल-मोमिनीन ने उससे पूछा क्या तेरे पास सवारी है? सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। बेशक। उसने कहा मेरे पास सवारी कोई नहीं है। मौला अमीर अल-मोमिनीन ने फरमाया मैं अपना ऊंट तुझे देता हूँ, कुछ ज्यादा इरादे। वाह वाह। ये कहने के बाद अमीर अल-मोमिनीन ने फरमाया कि पानी लाया जा। पानी लाके अमीर अल-मोमिनीन से पानी पीने के लिए, वो पानी पी चुका। फरमाया कुछ खाने के लिए चाहिए? उसका सुबह से गिरफ्तार किया भूखा, फरमाया से खाना दिया जाए। लोग समझ रहे थे ये खाना खा लेगा, पानी पी लेगा तो अली इसकी जुबान काट देंगे। खाना खिला दिया, पानी देके अमीर अल-मोमिनीन ने अपने ऊंट पे बिठा के कहा जा चला जा। सुभान अल्लाह। वाह। जब कहा जा चला जा, तो जब वो ऊंट पे बैठा, अब उसे यकीन नहीं आ रहा था कि मुझे आजाद किया जा। वो बार बार कांपते हुए बदन के साथ मौला अमीर अल-मोमिनीन की तरफ देख के कह रहा था मैं चला जाऊं? फरमाया चला जा। मैं चला जाऊं? फरमाया चला जा। जो ही उसका ऊंट चला तो सहाबा का रश पीछा लगा, अली ने अपनी तलवार के साथ सहाबा को अमीर अल-मोमिनीन रोक दिया। सहाबा इकराम सीधे मस्जिद में, या रसूल अल्लाह आपने कहा था इसकी गुस्ताख जुबान काट। अली ने उसे आजाद कर दिया। फरमाया फैसला कल दरबार रिसालत में हो। वाह जी वाह। रात लोग सोए नहीं कि सुबह को फैसला देखे रसूल अली के बारे में क्या करते। एक तरफ नबी है, एक तरफ अली है। रसूल ने फरमाया था गुस्ताख जुबान काट, अली ने बंदे को आजाद क्यों किया? वाह। अगले दिन दरबार रिसालत सच गया, जिसने नहीं भी आना था वो भी उस दिन आ गया। बेशक। मस्जिद खचाखच भर गई कि आज फैसला अदालत से आएगा, नबी अदल करेगा, फैसला अली के खिलाफ है। दरबार रिसालत खचाखच भरा हुआ था। यूं ही रसूल मिंबर पे आए, पीछे से एक शख्स की आवाज आई, या रसूल अल्लाह बाकी बातें बाद में कीजिएगा, पहले कल वाला फैसला कीजिए। अब ये बात हो रही थी या बाहर से एक शोर आया, या रसूल अल्लाह रुकिएगा। जब सहाबा ने पीछे मुड़ के देखा, वही जिसे कल अली ने आजाद किया, वो सर पर सवारी को दौड़ाता हुआ आया। उसने मस्जिद नबी के बाहर आके अपने ऊंट को छोड़ा, यूं दौड़ता हुआ आया कि सर से अमामा उतरा हुआ था, आवाज जमीन पे गिरी हुई थी। दौड़ता हुआ बाग रिसालत में आया, यूं सहाबा को पीछे करता करता सीधा मिंबर के करीब गया। रसूल के कदमों में जाके बैठ के कहने लगा, मुझे तेरी इज्जत की कसम है, मैं सारी रात सोया नहीं, मैं सारी रात आपकी शान में कसीदे लिखता रहा। मैंने आपके अखलाक करीमिया से मुतासर होकर मैंने आपकी शान में कुछ अशार लिखे हैं, अगर आप कहें तो मैं आपको वो अशार सुनाऊं। रसूल ने मिंबर के करीब उसे खड़ा किया और उसने रसूल की नात पढ़नी शुरू कर दी। रिसालत इमाम ने सहाबा से कहा, तुम में और अली में यही फर्क है, मैंने कहा था इसकी गुस्ताख जुबान काटो, अली ने गुस्ताख जुबान काट भी दी, मोहब्बत वाली अता भी कर दी। हैदर 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 वाह वाह वाह। लेकिन अगर आप अपनी किताबों में, आप मुसलमान लिटरेचर में, सिलेबस में अपने बच्चों को ये पढ़ाएंगे कि माज़अल्लाह रसूल 40 साल तक नबी नहीं थे और 40 साल के बाद नबी बने, तो इसमें नबी का अपना कमाल क्या है? 40 साल के बाद तो अक्सर लोग ठीक हो जाते थे, वाह जी वाह। 40 साल के बाद नबी नहीं बने। 40 साल के बाद ऐलान किया, बेशक बेशक। 40 साल खामोश रहे। अगर कहते मैं नबी हूं तो नबूवत का गवाह लाते कहां से? वाह जी वाह। वाह। यावर भाई तवज्जो फरमाइए। जी जी बिस्मिल्लाह। अगर कहते मैं रसूल हूं तो रिसालत का गवाह लाते कहां से? क्योंकि रसूल ने ये नहीं कहना था कि मैं मक्के में आके नबी बना, वाह रसूल ने कहना है कि मैं वहां नबी था, वाह जी वाह। गवाह यहां से नहीं चाहिए था, वाह वाह। गवाह भी वहां से चाहिए था। बेशक। रसूल कहे मैं नबी हूं, कहां से नबी हूं? कुंत नबिय्यन आदम बैनल माए वत्तीन, बेशक। मैं तब से नबी हूं जब आदम अभी माह और पानी के दरमियान, अभी आदम मट्टी और पानी के दरमियान था। गवाह भी वो चाहिए था जो फौरन खड़ा होकर कहे कुन तो वलीयन, मैं भी उस वक्त वली था जब आदम मट्टी और पानी के दरमियान। बेशक। 40 साल तक खामोश रहे। अगर हम कहेंगे माज़अल्लाह 40 साल के बाद नबी बने, तो फिर आज फ्रांस का ईसाई हो, डेनमार्क का ईसाई हो, वो आपसे सवाल कर देगा कि तुम कहते हो तुम्हारा नबी 40 साल के बाद नबी बना, जबकि तुम्हारा कुरान कहता है कि हमारे ईसा 3 दिन के नबी थे। और ये बाइबल से वो साबित नहीं करेगा, वो हमें कुरान से साबित करेगा। बेशक बेशक। तुम्हारा कुरान कहता है कि जब 3 दिन के हजरत ईसा से मरियम की कौम ने पूछा था ये बच्चा कहां से आया, तो तुम्हारा कुरान कहता है कि हमारे 3 दिन के ईसा ने बोल के कहा था इन्नी अब्दुल्ला अतानी अल किताब व जल्नी नबीहा, मैं अल्लाह का अब्द हूं, साहिब किताब हूं और नबी बन के आया हूं, आके नहीं बना। वाह। जअलनी नबिया, मैं नबी बन के आया हूं। तो आज ईसाई कह सकता है कि हमारे ईसा 3 दिन के नबी थे, तो आपके रसूल ने 40 साल तक नहीं बताया कि मैं नबी हूं। तो जो 3 दिन का नबी हो वो अफजल या जो 40 साल के बाद बने? वाह सुभान अल्लाह। मुसलमानों के बच्चों के पास खामोशी के अलावा कुछ नहीं, वो वही करेंगे। फिर यही हो सकता है कि जहां
جواب اور دلیل نہ ہو پھر وہاں گالی اور گلوچ ہو. بے شک. یہ ہمیشہ ہتھیار ہے جاہل کا، جب اس کے پاس دلیل نہ رہے تو وہ جذبات میں آ کے غصے میں آ کے سیکھ پا ہو جاتا. جب مسلمانوں کے پاس لٹریچر میں سلیبس میں اس کا جواب ہی کوئی نہیں تو یہ کہے گا عیسائی توہین کر رہا ہے، ہمارے نبی کو کمتر کر رہا ہے عیسیٰ سے، وہ بندوق اٹھائے گا، وہ جسم کے ساتھ بم باندھے گا، وہ چل چڑائے گا، وہ لوگوں کو قتل کرے گا، اس لیے اس کے پاس دلیل نہیں. شیعہ دہشت گرد کیوں نہیں ہوتا؟ شیعوں میں خود کش حملہ آور کیوں نہیں ہوتا؟ ہم اپنے بچوں کو علم کے ساتھ لیس کر دیتے ہیں، ہمارے بچے زیور علم کے ساتھ آراستہ ہوتے ہیں. ان کا کوئی ہماری شیعہ مذہب کا کوئی بچہ عیسائیوں کے چرچ میں بھی جا کے بیٹھا ہو اور وہ کہے ہمارا عیسیٰ 3 دن کا نبی ہے اور مسلمانوں کا 40 سال تک نبی نہیں، وہ بچہ وہیں سے اٹھے گا اور فوراً کہے گا خاموش رہیے گا، آپ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ 3 دن کے نبی تھے. 13 رجب کو ہمارے مولا کعبہ میں آئے تھے، 16 رجب کو رسول کے ہاتھوں پہ آ کے 3 دن کے علی نے بول کے کہا تھا توریت سناؤں، انجیل سناؤں، قرآن سناؤں. 3 دن کے علی نے بول کے ثابت کر دیا تھا. عیسیٰ کے بولنے پہ فخر نہ کرنا، یہ کام تو محمد کا جانشین بھی کر لیتا. یہ کام تو جانشین مصطفیٰ بھی کر لیتا. بے شک بے شک. لہذا یہ اگر کہا جائے کہ معاذ اللہ عزت رسالت شیعوں کے پاس نہیں تو جتنی عزت رسالت ہمارے پاس ہے. یہی وجہ ہے کہ آج تک جتنے بھی جھوٹے نبوت کے دعوے دار بنے واہ جی. ان میں سے کوئی بھی علی ولی اللہ نہیں پڑھتا. سبحان اللہ. واہ واہ. بے شک. یہ ہے تحفظ ختم نبوت. تحفظ ختم نبوت سیمینار کے ساتھ نہیں ہوتا. واہ جی واہ. تحفظ ختم نبوت بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھ کے نہیں ہوتا. یہ ہے تحفظ ختم نبوت. جاؤ جا کے گوگل پہ سرچ کر کے دیکھو جتنے نبوت کے جھوٹے دعوے دار ان میں ایک بھی علی ولی اللہ پڑھنے والا. اس لیے کہ ہم محمد رسول اللہ کے فوراً بعد کیا پڑھتے ہیں؟ علی ولی اللہ. ہم علی ولی اللہ پڑھ کے دنیا کو بتاتے ہیں کہ جب ہم علی کو نبی نہیں مانتے. اگر نبی کے بعد نبوت کی گنجائش ہوتی تو امیر المومنین سے زیادہ کون ہے؟ واہ جی واہ. تو جب ہم نے علی کو نبی نہیں مانا تو پھر ہم کسی اور کو نبی کیسے مانتے؟ سبحان. عقیدہ رسالت ہمارا بہتر. ہم نے قطعاً کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ معاذ اللہ 40 سال تک نبی نہیں تھے. ہم نے قطعاً کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ وہ ایک دائی کے پاس دودھ پیتے. واہ سبحان اللہ. یہ دائی والا تصور اس لیے آیا کہ اگر یہاں نہ لکھیں گے کہ حلیمہ نے پالا تو پھر کیا لکھیں گے کس نے پالا؟ کس نے پالا؟ واہ واہ جی واہ. اگر یہاں مورخ یہ فرضی تراشے ہوئے کردار نہ لکھتا تو یہاں لکھنا پڑتا کہ ابو طالب نے پالا. واہ بے شک. اگر آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہمارا نبی نبیوں کا سردار ہے اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ ہمارے نبی نے دائی کا دودھ پیا تو پھر تم سے یہودی پوچھ لے گا کہ تمہارا قرآن کہتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ کو 1000 دائی دودھ پلانے کے لیے آئی تھی تو تمہارا قرآن کہتا ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، ہم نے حرام کر دیا تھا دائیوں کا دودھ موسیٰ پہ. موسیٰ نوکر ہے، میرا نبی سردار ہے. 3 دن کا موسیٰ تو جانتا ہے کس کا پینا ہے کس کا نہیں پینا. نبی جانتے ہی نہیں تھے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. واہ واہ واہ. نعرہ ولایت، علی ولی اللہ، نعرہ ولایت، علی ولی اللہ، نعرہ حیدری. صرف یہی نہیں کہ ہم نے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ صرف حضرت ابو طالب نے پالا، حضرت فاطمہ بنت اسد نے. واہ. اور پھر ایک اور عقیدہ کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ آ کے فرشتے نے پڑھایا، فرشتے نے تعلیم دی. یہ جو قرآن کی آیت ہے اقرا باسم ربک الذی خلق، اس کی تفسیر میں لکھا جاتا ہے کہ یہ آیت تب آئی تھی جب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ ہمارے رسول جو تھے انہوں نے اپنے بدن میں کب کبھی محسوس کی اور فرشتہ آیا اور فرشتے نے آ کے پروں میں لے کے جکڑا اور کہا اقرا پڑھ. میں تو ہر جگہ پہ یہی کہا کرتا ہوں کہ یا مسلمان عقیدہ بدل لیں یا پھر درود تاج بدل لیں. واہ جی واہ واہ واہ. عقیدے میں کہا جاتا ہے کہ جبریل نے پڑھایا، درود تاج میں کہا جاتا ہے واللہ عاصمہ و جبریل خادمہ، واہ جی واہ. کہ جبریل تیرا نوکر ہے. نوکر کی جرت نہیں ہے کہ وہ سردار کو پڑھائے. واہ جی واہ. اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ ممبر پہ یہ جملے کہنے لگا ہوں جبریل جو قرآن لے کے آتا تھا جبریل کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ میں کیا دینے جا رہا ہوں. واہ اگر وہ آیتوں سے پہلے واقف ہوگا تو اسے نبی سے افضل مانا جائے گا واہ جی واہ. کہ وہ نبی سے پہلے قرآن کا معلم تھا، وہ نبی سے پہلے قرآن سے واقف تھا، وہ امین تھا. واہ جی واہ. کیا بات.
ہم جناب جبریل کے ساتھ ایک لفظ استعمال ہے، جبریل امین. امین کہتے ہیں جس کے ہاتھ میں امانت ہو. بے شک. اور امانت دینے کا کلیہ یہ ہے کہ اس کو دی جاتی ہے جو رستے میں کھولے نا. سبحان اللہ. جبریل امین اس لیے ہیں، یہ رسول سے امانت، اللہ سے امانت لیتے تھے، نبی کو آ کے دیتے تھے. اور اتنا سچا تھا میرا نبی، اس کی زبان سے جو جاری ہوتا تھا وہ کہتا تھا یہ نہیں بول رہا، میں بول رہا. سبحان اللہ. واہ جی واہ. بہت خوب. ماشاء اللہ. قرآن میں کسی نبی کے نام کے ساتھ اس نے دعویٰ نہیں کیا کہ یہ نبی نہیں بولتے میں بولتا ہوں، صرف ہمارے نبی کو یہ دعویٰ کیا ہے. بے شک. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میرا حبیب تب تک نطق ہی نہیں کرتا. واہ جی واہ. نور باز توجہ فرمائیے، یہ نہیں کہا کہ میرا نبی تب تک. ہم اس کا ترجمہ یہ کر دیتے ہیں کہ اس کی آیت کا ترجمہ یہ کہ میرا نبی تب تک نہیں بولتا. بولنے کے لیے قرآن میں لفظ کلام ہے، کلمہ نہیں کرتا، بے شک. واہ. تکلم نہیں کرتا. یہاں تکلم کا لفظ نہیں، ہاں ہاں ہاں. میرا نبی نطق ہی نہیں کرتا. نطق کی نہیں. نطق کسے کہتے ہیں؟ گفتگو میں اور نطق میں فرق ہے. میں بات کر رہا ہوں، یہ کلمہ ہے، یہ کلام ہے. بسم اللہ. آپ بات سنتے سنتے کہتے ہیں جس میں لفظ نہیں ہے، اشارہ ہے، اور اشارے میں ایک زبان استعمال ہوتی ہے. یہ اسے کہتے ہیں عربی زبان میں نطق. واہ. واہ 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 واہ. بہت خوب. گفتگو کو کلام کہتے ہیں، اور جس کا کوئی معنی نہ ہو اسے نطق کہتے ہیں. واہ. صرف اپنی زبان کو ہلانا اسے نطق کہتے ہیں. خدا کہتا میرا نبی ہوں بھی میرے کو واہ جی واہ. واہ واہ واہ. اور بعض اوقات کسی کو اٹھانے کے لیے اسے باقاعدہ بول کے نہیں اٹھایا جاتا کہ اٹھ جا نکل یہاں سے. بعض دفعہ اشارہ کیا جاتا ہے، واہ. اور اس اشارے میں کوئی تھوڑا سی جذبات ہو تو جلال کا ایک لفظ یا ایک نقطہ نکلتا ہے اور اس کے ساتھ اسے اٹھا دیا جاتا ہے. یعنی کہ خدا قرآن میں کہتا میرا نبی اگر کسی کو اشارے سے بھی اٹھائے واہ واہ. تو وہ نبی نے نہیں اٹھایا، اللہ نے اٹھایا. یہ میرا حبیب نہیں بولتا، یہ میں بولتا ہوں. وما رمیت اذ رمیت لیکن اللہ رما. یہ کنکریاں تو نے نہیں پھینکی، یہ میں نے پھینکی. سبحان اللہ. یاد اللہ فوق ایدیہم. ان بندوں نے بیعت تیرے ہاتھ میں نہیں کی، میرے ہاتھ پہ کی. بے شک. بولا رسول تھا، اللہ نے کہا میں بولا. واہ واہ رسول نے واہ. پھینکے، خدا نے کہا میں نے پھینکے. بیعت نبی نے کروائی، خدا نے کہا میں نے کروائی. پھر خم غدیر میں جو علی کا ہاتھ بلند ہے یہ نبی نے بلند نہیں کیا. واہ واہ. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو جبریل نے آ کے کہا اقرا پڑھ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان پڑھ تھے. پڑھنا جانتے تھے تو انہیں کہا پڑھ. پڑھ. سبحان اللہ. اے مصطفیٰ آپ پڑھیے، آپ انہیں تعلیم دیجئے، آپ انہیں علم دیجئے. رسالت آپ نے. اور ایک جاہلانہ سوچ پائی جاتی ہے، اور یقین کیجئے کہ یہ بہت اہم ناموں کی زبان سے میں نے یہ لفظ سنے ہیں کہ دیکھیں جی ہمارا رسول مکے اور مدینے کے کسی سکول سے نہیں پڑھا تھا. جاہلو یہاں کا ہوتا تو یہاں پڑھتا. اب مجھے یہاں پہ کوئی بندہ ٹائٹل دے دے جی یہ تو بالکل ہی نہیں جانتے، یہ تو جاہل ہے. کیوں؟ انہیں ہم نے کبھی آج تک برطانیہ کسی سکول میں پڑھتے دیکھا ہی نہیں. سبحان اللہ. بے شک. واہ جی واہ. تو جب میں یہاں رہتا ہی نہیں، اگر میری ایجوکیشن دیکھنی ہے تو میرے شہر میں جا کے پوچھو کہ میں کس سکول میں پڑھا ہوں، کس کالج میں پڑھا ہوں. نبی کو مکے اور مدینے کے سکولوں میں تلاش نہ کرو. بے شک. واہ نبی کا گھر یہاں ہو تو دیکھا جائے کہ کہاں سے پڑھا ہے. واہ واہ. نبی کی نعت لکھی جاتی، نبی کی آنکھیں ایسی، نبی کا چہرہ ایسا. یہ نعت نبی نہیں ہے، یہ حمد پروردگار. بے شک. اگر نعت نبی چہرے پہ دیکھنی ہے تو پھر بھی معصوم سے پوچھو. معصوم فرماتے کائنات کی رحمتیں اکٹھی کی تو ہمارے نبی کا سر بنایا. واہ واہ. معصوم سے بتانے لگا ہوں ہمارے نبی کا جو نعت میں پڑھا جاتا ہے نا، ربیع الاول میں مسلمانوں نے نعتیں پڑھی ہیں. میرے نبی کی سونے دی اکھیاں انج دیاں، سونے دا مکھڑا انج دا. آؤ معصوم سے پوچھیں کہ رسول کا مکھڑا کیسا تھا، رسول کی آنکھیں کیسی تھی. معصوم فرماتے خلق الانبیاء من العرق جبین. ہمارے جد کی ماتھے کا پسینہ لیا تو انبیاء بنا دیا. واہ واہ واہ. خلق اللوح والقلم من العرق یدین. ہمارے نبی کے ہاتھوں کا پسینہ لیا.
تو لوہ قلم بنا دی. سبحان اللہ. خلق الملائکہ من الارض صدرہ، نبی کے سینے کا پسینہ لیا تو فرشتے بنا دیے. واہ جی واہ. خالق الارض من الارض رجلین، معصوم فرماتے ہیں ہمارے نانا کے پاؤں کا پسینہ لیا تو زمین خلق کی. پاؤں کے پسینے سے زمین خلق کی. دنیا جو کھاتی ہے زمین دیتی ہے، دنیا جو پیتی ہے زمین دیتی بے ہے. شک. اناج زمین سے نکلتا ہے، پانی زمین سے نکالا بے جاتا ہے، شک بے شک. کھاتے بھی زمین سے ہیں، پیتے بھی زمین سے ہیں. اور معصوم فرماتے زمین بنی ہے میرے نانا کے پاؤں کے پسینے سے. واہ واہ. شرم نہیں آ رہی صدیوں سے محمد کے قدموں کا پسینہ کھا کے پھر مولوی کہہ رہا ہے کہ نبی ہم جیسے. مکہ میں رہے تو اپنے کردار سے 40 سال تک اپنے کردار سے منوایا کہ اسلام کیا. ایسا بہترین کردار پیش کیا کہ جو باپ کو باپ نہیں کہتے تھے وہ سادی کہہ رہے ہیں. بے شک. سبحان اللہ. اب اسلام کی بس آخری الفاظ کے قریب ہو رہا ہوں. اسلام کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں گے جب ہمارے نبی نے پہلے دن مکہ میں کلمہ پڑھوایا تو سب سے پہلے عرب کے غریبوں نے نبی کا کلمہ پڑھا. بے شک بے شک. عمرہ نے، امیر لوگوں نے نبی کا کلمہ پہلے نہیں پڑھا، پہلے عرب کے غریبوں نے کلمہ، عرب کے پسے ہوئے لوگوں نے کلمہ پڑھا. کیوں؟ اس لیے کہ غریب ہوتا ہے عزت کا بھوکا. ہمارے نبی نے عزت ہی انہیں اتنی دے دی. وہاں وہ ابو جہل کی اونٹنی کے قریب کھڑے ہوتے تو انہیں تازیانے مارے جاتے. یہاں نبی انہیں اپنے پاس بٹھا کے کھلاتے تھے، بے شک. اپنے ساتھ بٹھاتے تھے. جب انہیں اپنے ساتھ بٹھا لیا تو پھر انہوں نے نبی کا جو کلمہ پڑھا، یہ تھے صحابی. واہ جی واہ. واہ واہ واہ. کہ مجلس پوری دنیا میں دیکھی جا رہی ہے. ہم پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ شیعہ صحابہ کی عزت نہیں کرتے. یہ صحابی نہیں جنہوں نے پہلے دن میں نبی کا ساتھ دیا، بے شک. جو کسی کے غلام تھے، لیکن یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے چمڑیاں اکھڑوا لی لیکن نبی کو نہیں چھوڑا. بے شک بے شک. کیونکہ انہوں نے لالچ میں کلمہ نہیں پڑھا تھا، واہ واہ جی واہ. انہوں نے بھوک مٹانے کے لیے کلمہ نہیں پڑھا، انہوں نے گردنیں بچانے کے لیے کلمہ نہیں پڑھا. انہوں نے عزت کی وجہ سے کلمہ پڑھ لیا. انہوں نے کہا کوئی مذہب اتنی عزت نہیں دے رہا جتنی یہ نبی دے رہا. بے شک بے شک. وہ رسول کے پاس جا کے بیٹھ کے انہوں نے کہا تو جو کہتا، رسول نے کہا ایک اللہ ہے لیکن وہ نظر نہیں آئے گا. ان کا نہ بھی نظر آئے تو کہہ رہا نا کہ ہے. بس ہم نے مان لیا. یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال حبشی، بے شک. جب ان کے کافر مالک نے حضرت بلال حبشی کو گرم پتھر پہ ان کے سینے پر رکھ کے گرم زمین پہ لٹا کے اس پر اپنا پاؤں رکھ کے کہا تھا اے غلام حبشی جس اللہ کو مانتے اسے دیکھا ہے؟ کہتے نہیں. کافر نے کہا دیکھنا چاہتا ہے؟ حضرت بلال نے کہا ضرورت ہی نہیں. واہ جی واہ. اس نے کہا دیکھا بھی نہیں، دیکھنا بھی چاہتا نہیں، مانتا کیوں ہے؟ حضرت بلال نے اس کا چہرے کی طرف دیکھے گا، کیسے نہ مانوں وہ جو کہہ رہا ہے کہ ہے. اس نے کہہ دیا ہے تو پھر میں نے کہہ دیا ہے. عزت رسالت یہ ہے کہ اس رسول نے اپنے کردار سے منوایا تھا کہ اسلام کیا ہے. انہوں نے پتھر مار کے تبلیغ نہیں کی، بے شک بے شک. پتھر کھا کے تبلیغ کی. انہوں نے کسی کی گردن کاٹ کے تبلیغ نہیں کی. آج اسلام کا یہ تصور دنیا کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ شاید یہ جنگ و جدال کا مذہب ہے، یہ قتل و غارت کا مذہب ہے. رسول نے تلوار کے ذریعے سے اسلام پھیلایا. اسلام تلوار سے پھیلا ہوا مذہب نہیں، نبی کے کردار سے پھیلا ہوا مذہب. بے شک. بے شک. پھر وہ جو اسلام کردار سے آیا تھا، بالکل میں جشن کے آخری جملے کہنے لگا ہوں، وہ جو اسلام کردار سے آیا تھا، پھر آج اس اسلام میں ناکامیاں کیوں آ گئی؟ اس اسلام میں یہ آج وہ اسلام جو امن کا مذہب تھا آج دہشت گردی کی علامت کیوں بن گئی؟ وہ داڑھی جو دین کی علامت تھی آج دہشت گرد کی پہچان کیسے ہو گئی؟ اس کا مطلب ہے کہ اسلام کا قصور نہیں. اس کی ایک میں مثال پیش کر دیتا ہوں. جب پہلی دفعہ زمین سے پانی نکلے تو وہ پانی انتہائی شفاف، انتہائی لذیذ، انتہائی تازہ ہوتا ہے. بے شک. جو پانی زمین سے نکلتا ہے تو وہ پانی تر و تازہ ہے، شفاف ہے، صاف ہے. لیکن جب وہ پانی ندیوں سے ہوتا ہوا، نالوں سے ہوتا ہوا، دریاؤں سے ہوتا ہوا، شہروں کے قریب سے گزرتا ہے، تو اب یہ جہاں جہاں سے گزرتا ہے، اگر یہ جنگل سے گزرا تو جنگل کے پتے شامل ہو، بے شک. یہ
रहने वाले इलाकों के करीब से गुजरा तो वहां की गंदगी शामिल कर। बेशक बेशक ये जहां जहां से गुजरता गया, कहीं से दरख्तों के पत्ते, कहीं से मिट्टी की रंगत, कहीं से कारखानों का पानी, कहीं से शहरों की गंदगी, जब ये शामिल हो गई, अब जब पानी हम तक पहुंचा तो अब हमें डॉक्टरों और तबीबों ने कहा इसे छान के पीना, इसे उबाल के पीना, इसमें जरासीम आ गए हैं, अब ये पानी पीने के काबिल नहीं रहा, ये साफ नहीं रहा। पानी जब निकला था तो तब साफ था। वो कहते कसूर पानी का नहीं, जिन रस्तों से पानी गुजरा है उन रस्तों ने पानी का असर बदल दिया, रस्तों ने पानी का जायका बदल दिया है। इस्लाम जब मक्का की चोटी से निकला था, इसमें वफा थी, इसमें हया था, इसमें इखलाक था, इसमें मोहब्बत थी, इसमें हमसाये का हकूक था, इसमें गैर मज़हब वाह, 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 का वाह, तहफ़्फ़ुज़ था। लेकिन जो ही ये इस्लाम बादशाहों के दरबारों से गुजरा, इसमें गंदे रावी आ गए, इसमें झूठे मुअर्रिख़ आ वाह, वाह, गए, इसमें बादशाहों का किरदार आ गया। अब जब हम तक पहुंचा तो अब ये दहशतगर्द इसलिए बन गया, कसूर इस्लाम का नहीं, रस्ते ने इस्लाम का जायका तब्दील कर दिया, रस्तों ने इस्लाम का असर बदल दिया। अब अगर उसी साफ और शफाफ पानी को अपने घर तक लेके आना हो तो अगर वहां से जहां से पानी निकला था, आपके घर के पास से जहां से पानी निकला वहां से एक पाइप लगाए, अपने घर में ले आए, तो वो पानी बिल्कुल महफूज आपके घर तक पहुंच जाएगा, क्योंकि उस पाइप ने रस्ते की किसी गंदगी को शामिल किया। अब जुमला जश्न का और ज्यादा आसान कर देता हूं, हमने नबूवत के बाद इस्मत का पाइप लगाया और दीन इमामत से ले लिया। बेशक बेशक इमामत और नबूवत के दरमियान कोई एक कड़ी भी ऐसी नहीं आई जहां से गलत शामिल हो जाता, वाह जी वाह वाह झूठ शामिल हो जाता। हमने बादशाहों के किरदार को इस्लाम नहीं समझा, हमने 14 के किरदार को इस्लाम। वाह बेशक बेशक हमने ये नहीं देखा कि कौन बादशाह तख्त पे बैठा है, हमने ये पूछा कौन इमाम कैद खाने में। हमने दीन बादशाहों से नहीं लिया, हमने दीन इमामत से लिया है, हमने दीन हुज्जत से लिया है। आज भी ईद मिलादुल नबी मनाने का हक उसे ही बनता है जो उसी दीन का वारिस का इंतजार कर रहा है, रसूल दीन छोड़ के। वाह जी वाह बेशक बेशक रसूल तो अकलियतों का तहफ़्फ़ुज़ भी छोड़ के गए थे। रिसालत माँ तो इतना अकलियतों का तहफ़्फ़ुज़ छोड़ के गए थे कि एक अरब की मुशरका ज़ईफ़ा माई अपने घर से निकली और उसके पास वजनी सामान है और उससे सामान उठाया नहीं जा रहा और नबी की नजर उस पर पड़ गई। रिसालत इमाम उसके करीब गए और उसके करीब जाके कहते अगर तू कहे तो तेरा सामान मैं उठाऊं। किसको कह रहे हैं? मुशरिका, कलमा नहीं पढ़ती। कह कौन रहे हैं? रसूल। जानते भी हैं कि ये मेरा कलमा नहीं पढ़ता, फिर भी कह रहे हैं कि तेरा सामान मैं उठाऊं। कौन कह रहा है? जिसके नाज खुदा उठाता। वाह जी वाह 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 सुभान अल्लाह। अभी जश्न होगा, जश्न के बाद खाना होगा, किसी अमीर तरीन बंदे से कहिएगा कि ये बर्तन उठा के वहां रख दे, तो शायद वो उसे भी अपनी तौहीन समझे। कायनात का रसूल कह रहा है कि अगर तू कहे तो तेरा सामान मैं उठाऊं। उसका सामान उठाया, उसके दरवाजे पे आकर सामान रखा। जब सामान रखे रिसालत इमाम पीछे मुड़ने लगे तो उसने आवाज देकर कहा बेटा रुक। रिसालत इमाम रुक गए। उसने कहा मैं अमीर नहीं हूं, मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें उजरत दूं, लेकिन बड़ों की बातें नसीहत होती है, अगर मैं तुम कहो तो मैं बतौर उजरत तुम्हें एक नसीहत कर दूं। वाह जी रिसालत इमाम ने ये भी नहीं कहा कि मैं नबी हूं और तू मुझे नसीहत कर। रिसालत इमाम ने उसे कहा हाँ तेरी नसीहत क्या? उसने कहा मेरी नसीहत ये है कि अरब में एक जादूगर पैदा हुआ है, वाह जी वाह उसके करीब ना जा। रिसालत इमाम ने कहा तूने उसे देखा? उसने कहा देखा नहीं, सुना है। और बहुत से जाहिल ऐसे होते हैं जो सुनी सुनाई बात इतनी उछाल देते हैं। वाह 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 बड़ों को पता नहीं चलता कि ये सुनी सुनाई है। वाह। जैसा कि मेरे पास, मैं 2015 से यूके आ रहा हूँ। 15 का मुहर्रम मैंने यूके पढ़ा, 16 का मुहर्रम मैंने यूके पढ़ा, 2017 तक मैंने यूके मुहर्रम। बेशक जितनी देर से मैं यूके आ रहा हूँ किसी ने एतराज नहीं किया। अब की बार मैं आया हूँ, देखे जी बरतानिया में पनाह ले ली, देखे जी MI6 के एजेंट बन गए। यानी कि 2014 से किसी को एहसास नहीं हुआ। बेशक और ये आप तो इस मुल्क में बैठे हैं, आप तो यहाँ के कवानीन से वाकिफ हैं कि जिसके पास वैलिड वीजा हो उसके लिए कहीं सफर करना कोई मुश्किल नहीं है। और एक तो लाहौर के एक अजीम शख्सियत ने कहा था कि मुझे समझ नहीं आ रही इतनी थोड़ी देर में कोरोना का टेस्ट कैसे हो गया। मैं तो दुआ की अल्लाह करे तुम्हें हो ताकि तुम्हें पता चल जाए कि 8 घंटे में भी हो जाता है। अब अपने फसील में अपनी किले जैसी इमारत के अंदर बैठ के बंदा पूछे कि बाहर क्या हो रहा है और किसी चीज पे यकीन ना करे। आज एक बड़ी शख्सियत का क्लिप भी आ गया, मैं तो उनसे हैरान हूं कि इतने बड़े मनसब में बैठ के इतना बड़ा दावा होने के बावजूद चंद जाहिलों की पहुंचाई हुई बातों पे कम से कम इस बात के बाद उनको अंदाजा कर लेना चाहिए
کہ ان کو خبر پہنچانے والا مخبر کتنا بڑا جھوٹا ہے، بے شک راوی کتنا بڑا جھوٹا ہے، کہ شاید انہوں نے جا کے برطانیہ کے سفارت خانے میں پناہ لے لی ہے، بوری نشین ہے، اگر کسی نے دیکھنا ہو تو یہاں آ کے دیکھ لے کہ کیسی پرمسرت زندگی گزارتے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ MI6 جو ہے اس کا صرف اتنا ہی قانون ہے کہ علی ولی اللہ پڑھتے رہو۔ MI6 یہی کہتی ہے کہ صرف زنجیر زنی کرو، ماتم کرو اور آل محمد سے وفا کرو، باقی کچھ بھی نہ کرو، صرف آل محمد سے محبت کرو۔ یہ صرف جاہلانہ سوچ ہے، جہالت ہے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ کے قرآن میں باقاعدہ آیت ہے، خدا کہتا ہے جب کوئی فاسق تمہارے پاس جھوٹی خبر لے کے آئے تو پہلے اس کی تحقیق کیا، بے شک واہ۔ بے شک تحقیق پہلے کیا کرو۔ لیکن فوری طور پہ پاکستان چھوڑنے کا مقصد کوئی گھبراہٹ نہیں، انشاءاللہ پاکستان ہی واپس جانا ہے، گھر پاکستان ہے، سب کچھ پاکستان میں ہے، پاکستان ہی جائیں گے، پاکستان ہی جا کے انشاءاللہ بفضل خدا منبر سے پھر مصائب فضائل آل محمد پڑھیں گے۔ وقتی طور پہ ہجرت کرنے کی صرف اور صرف وجہ کہ جب عدالتوں سے پہلے سڑکوں پہ فیصلے ہو رہے ہیں، واہ واہ، جب آپ کے سروں کی قیمتیں لگ رہی ہوں اور جب اپنے ہی دشمن کے روپ میں واضح ہو چکے ہوں، تو پھر وقتی طور پہ حکمت عملی کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس نے ضعیفہ نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ ایک عرب میں جادوگر پیدا ہوا، اس کے قریب میں جانا۔ رسالت باب نے کہا کہ وہ اس سے ملی ہو، کہنے کی ملی نہیں ہو۔ رسالت باب نے کہا پھر وہ کہتا کیا ہے، جملہ سنیے، سبحان اللہ، کہنے لگی جو اس کے قریب جاتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ واہ جی واہ، واہ واہ واہ، یہ نہیں پتا تھا کہ یہ کس کی ہونے والی ہے۔ واہ واہ واہ، جو اس کے قریب جاتا ہے اسی کا اسی کا ہو جاتا ہے۔ رسالت امام اس کو رہے مسکرا کرتے، اور اس کی کیا بات سنی؟ اس نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں، میں نے دیکھا ہی نہیں، کبھی گئی ہی نہیں، بس اتنا سنا ہے کہ بھئی اس کے قریب نہ جانا، جو جاتا ہے پھر واپس نہیں آتا۔ رسالت امام سنتے، رسالت امام نے کہا کوئی عیب سناؤ، کہنے کی عیب کوئی نہیں سنا، واہ جی واہ، بس ایک ہی بات سنی ہے، جو اس کے قریب جاتا ہے۔ اور وہ ہاں ایک بات میں نے سنی ہے، وہ ہمارے خداؤں کو نہیں مانتا، اپنے یہ خدا کی بات کرتا اور وہ نظر بھی نہیں آتا، بس اس کے قریب نہ جانا، تو بڑا اچھا ہے، دیکھ تو نے میرا سامان اٹھا کے دیکھا، اس کے قریب نہ جانا۔ رسالت امام کا اگلا جملہ جشن بن جائے گا۔ رسالت امام مسکرا کہتے اپنے سائے سے بچ کے جاؤں تو کہاں جاؤں، اپنے آپ سے بچوں تو کیسے بچوں؟ کہنے کی کیا مطلب؟ فرمایا انا محمد ابن عبداللہ، سبحان اللہ، سبحان تو اس کی بات کر رہی ہے نا عبداللہ کا بیٹا محمد میں ہوں، جب کہنا میں محمد ہوں، پیچھے ہٹ کے چہرے پہ یوں سرخی لا کے کہنے کی تجھے کس نے کہا تھا میرا سامان اٹھا کے لے جاؤ؟ وہ کہتے مجھے کسی نے نہیں کہا، میرا دین کہتا ہے بے سہاروں کے سہارے بن جاؤ۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ پتی پھول پھول، یا رسول یا رسول، پتی پتی پھول پھول، یا رسول یا رسول، نعرہ حیدری، یا علی۔ یہ اپنے کوئی حسرت پوری کر رہا ہے، وہ پہلے کی سے لہذا جو اس کے قریب جاتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے۔ میرا دین کہتا ہے بے سہاروں کے سہارے بن جاؤ، بے آسروں کے آسرے بن جاؤ، قدموں میں گر کے کہتی ہے اگر تیرا دین یہ ہے پھر تو بھی سچا ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، مجھے تیرے اللہ دیکھنے کی ضرورت ہے نہیں۔ واہ جی سبحان اللہ، پھر پڑھا مجھے کلمہ، یہ تھی اسلام کی ابتدا، یہ تھی میرے نبی کی سیرت، یہ ہے میرے نبی کی نعت۔ جشن تمام ہو گیا، ایک بات نہیں کروں گا، ایک مالک کے حضور سجدہ نہیں کروں گا تو کوئی اور ناراض نہ ہو، جعفری صدار مجھ سے ضرور ناراض ہو جائے گی، کیونکہ ان کے جد امجد کا دنیا میں آ جانا ہے سرکار حضرت جعفر صادق علیہ السلام، کائنات کا وہ بہترین امام جسے نا امام ماننے والا بھی صادق کہتا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اتنی بڑی سچائی ہے کہ جو امام کو نہیں بھی مانتا وہ بھی کہتا ہے امام صادق، بے شک، وہ بھی امام کو صادق کہہ کے بلاتا ہے۔ اس امام نے علم کے اتنے دریا بہائے ہاں ہاں ہاں، واہ واہ، کہ فقہ ہی اپنے نام کے ساتھ مخصوص کر لی۔ ماشاء اللہ، بے شک بے شک، یہ ہم پڑھتے علی ولی اللہ ہیں، کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں، ماتم حسین کا کرتے ہیں، لیکن فقہ ہماری جعفری ہے۔ بے شک واہ، بے شک، ہم الویہ نہیں، ہم حسنیہ نہیں، حسینیہ نہیں، سجادیہ نہیں، بے شک، باقریہ نہیں، ہم ہیں جعفریہ۔ فقہ جعفری کیوں ہے؟ اس امام نے علوم آل محمد کو اکٹھا کر کے فقہ کی شکل میں مرتب کر دیا۔ بے شک بے شک، ماشاء اللہ، ہمیں فقہ کے ایک ایسا قانون دے دیا کہ دشمن بھی امام کے پاس آ کے بیٹھتے تھے۔ کائنات کا کوئی علم ایسا نہیں ہے جس کا آغاز امام جعفر صادق سے نہ ہو۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، بہت مشہور ایک کتاب ہوئی ہے علمی دنیا میں، اور علمی لوگ اس کتاب سے واقف ہیں، سپر مین ان اسلام۔ بے شک بے شک،
یہ کتاب نہیں ہے، یہ دنیا کے بہت بڑے بڑے پروفیسرز نے جو امام کے بارے میں مقالے اور آرٹیکل لکھے تھے وہ اکٹھے کیے گئے تو یہ کتاب کی صورت بنی. اسی کتاب کو ایران والوں نے چھاپا تو اس کو نام دیا مغز جہان شیعت کی دنیا کا سب سے بڑا دماغ. اسی کتاب کو پاکستان میں شائع کیا گیا تو اس کا نام لکھا جعفر صادق سائنسی انکشافات. اس کتاب میں امام کے دنیا کے بہترین پروفیسرز کے امام کے بارے میں لکھے ہوئے مقالے. یہ سارے کے سارے پروفیسرز نے بیٹھ کے ایک میٹنگ کی تھی اور اس میٹنگ میں کہا تھا کہ کوئی ایک ایسا نام تلاش کرو جس نے دنیا کے ہر علم میں بات کی. ہر ایک علم میں بول رہا ہو اور اس کے خطبے، کوئی بھی علم ہو اس کا خطبہ موجود ہو. سب کو ٹائم دے دیا گیا کہ جاؤ جا کے سب اپنی اپنی ریسرچ شروع کر دو. سب نے ریسرچ شروع کی. جب اکٹھے ہو کے آئے اگلی میٹنگ پہ، جب اپنے اپنے مقالے رکھے تو ہر ایک نے ایک ہی نام لکھا تھا جعفر صادق. اس کتاب کو اکٹھا کیا، پھر اس کتاب کو پوری کتابی صورت میں اس کو بنا دیا گیا. اس کتاب کو PDF میں مل جاتا ہے، انٹرنیٹ پہ وہ کتاب دستیاب ہے، اس کو ضرور مطالعہ کیجیے گا. امام نے علم کی گرہیں کھول دی. کیمیا کا علم ہو، فزکس کا علم ہو، بائیو کا علم ہو، علم اقتصادیات ہو، علم معاشیات ہو، علم اکاؤنٹس ہو، دنیا کے ہر علم کی ابتدا امام جعفر صادق. سبحان اللہ سبحان. اس امام نے علم کی ایسی دنیائیں تخلیق کی کہ آج تک دوبارہ ریسرچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. لہذا میری دعا ہے کہ مالک ان دو پاکیزہ مقدس انوار کے صدقے سے آج کے اس جشن کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. میرے مالک جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. بالخصوص حضرت عبداللہ سرکار، شہزادی آمنہ، مولا حضرت ابو طالب، شہزادی فاطمہ بنت اسد، میرے مالکن، میرے شہزاد، میرے پاک بادشاہ، اس جشن کو، اس مسکراہٹ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آج کی خوشی ہم بارگاہ توحید میں پیش کرتے ہیں. میرا اللہ اس خوشی کو قبول فرمائے. جتنے بھی ہاتھ آپ مانگنے کے لیے گئے ہیں میرا مالک کسی کو بھی یہاں سے خالی واپس کرے. اس جشن کے منتظم اس کے بانی جناب سید جعفر عباس جعفری صاحب کی توفیقات خیر میں عطا فرمائے. بیٹوں کا بہتر مستقبل عطا فرمائے. نصیب عطا فرمائے. میرے مالک یہ خانوادہ سادات، یہ خانوادہ جعفری سادات، جناب سید ناصر جعفری صاحب، جناب سید ظفر جعفری صاحب، میرا مالک اس تمام گلشن کو سدا آباد رکھے. میرے آل محمد کی محبت میں ایسے ہی ہمیشہ راسخ العقیدہ رکھے. انہیں مولا علی کی ولایت کی ایسے ہی پرچار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنے بھی ہاتھ یہاں پہ مانگنے کے لیے آئے ہیں، جو مانگ رہے ہیں، جو دلوں میں ہے، اپنی ہر دعا کو دل میں سوچئے گا اور یہ سوچ کے مانگیے گا کہ آج جو مانگا جائے گا وہ قبول اس لیے ہوگا کہ بڑے گھر میں خوشی ہو تو فقیر مانگ کے لیتا ہے. تو آج اللہ کی گھر میں خوشی ہے، آج سیدہ کے گھر کی خوشی ہے. میرے مالک جتنے ہاتھ بلند ہیں ان کے دلوں میں جو خواہشات ہیں جو ان کے حق میں بہتر ہے، نبی کی بیٹی کے حق کا واسطہ وہ قبول و منظور فرمائے. جو بے روزگار ہیں روزگار عطا فرمائے. جو بیمار ہیں شفا عطا فرمائے. جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. میرے مالک جو مقروض ہیں ان کے قرض عطا فرمائے. میرے مالک ہمیں ولایت امیر المومنین پہ اور عقیدہ سیدہ کے حق پہ استقامت عطا فرمائے. دشمنان مذہب، دشمنان عقیدہ کو نیست و نابود فرمائے. میرے مذہب جعفریہ کو منافقتوں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ و مامون فرمائے. میرے مالک واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عصمت و طہارت کا کر کے ہمارے جو مرحومین اس دنیا کو چھوڑ کے جا چکے ہیں، میرے مالک واسطہ محمد و آل محمد کو جوار معصومین میں. میرے مالک جتنے بھی بیمار ہیں، بالخصوص ہمارے برادر جناب سعید زیغم صاحب بیمار ہیں. میرے مالک محمود گیلانی صاحب بیمار ہیں. پیر سجاد صاحب، میرے مالک ان تمام کو آج کی رات کا صدقہ آج ہی کی شب میں میرے مالک مکمل صحت عطا فرمائے. واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عصمت و طہارت کا اس بارگاہ کو تا ظہور امام زمان قائم اور دائم. میرے مالک جو دنیا کو چھوڑ کے جا چکے، جتنے بھی آپ تمام کے مرحومین ہیں، زیب کے پچھلے دنوں بہنوئی دنیا کو چھوڑ کے گئے، میرے مالک ان کو قیامت والے دن اٹھے ایک ہاتھ میں قرآن، دوسرے میں سامنے اہل بیت لواء الحمد کا سایہ نصیب فرمائے. میرے مالک واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عصمت و طہارت کا اس جشن کے، ان خوشیوں کے حقیقی وارث سرکار قائم کے ظہور میں تاجر ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین یا رب العالمین. اللهم صل مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. جس سہانی گھڑی
چمکا طیبہ کا چاند جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جس سوہانی گھڑی سب مل کے پڑھیے جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام وہی حسنی حسینی چمن کے ہیں پھول مولا علی جان زہرا بطول نور مولا علی جان زہرا بطول شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام سیدہ طاہرہ طیبہ مرضیہ سیدہ طاہرہ طیبہ مرضیہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام وہی حسنی حسینی چمن سبحان اللہ واہ واہ وہی حسنی حسینی چمن کے ہیں پھول نور مولا علی جان زہرا بطول نور مولا علی جان زہرا بطول شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس کے آنے سے روتے ہوئے ہنس پڑے جس کے آنے سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس دل افروز سات پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام بول بول علی لا